تفہیم القرآن سید ابوالعلا مودودی سورہ ابراہیم آیات 42 تا 52 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون۔ اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم، سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہوں گے، نظریں اوپر جمی ہوں گی۔ تفسیر یعنی قیامت کا ہولناک نظارہ ان کے سامنے ہوگا، اس کو اس طرح ٹکٹکی لگائے دیکھ رہے ہوں گے کہ گویا ان کے دیدے پتھرا گئے ہیں، نہ پلک جھپکے گی نہ نظر ہٹے گی۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ، اور دل اڑے جاتے ہوں گے۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سے تم انہیں ڈراؤ جب کہ عذاب انہیں آ لے گا۔ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اس وقت یہ ظالم لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے۔ نُجِبْ دعوتک وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ، ہم تیری دعوت کو لبیک کہیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے۔ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، مگر انہیں صاف جواب دے دیا جائے گا، کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم پر تو کبھی زوال آنا ہی نہیں ہے۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ بس چکے تھے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، اور دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ان کی مثالیں دے دے کر ہم تمہیں سمجھا بھی چکے تھے۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، انہوں نے اپنی ساری ہی چالیں چل دیکھیں مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا۔ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اگرچہ ان کی چالیں ایسی غضب کی تھیں کہ پہاڑ ان سے ٹل جائیں۔ تفسیر یعنی تم یہ بھی دیکھ چکے کہ تمہاری پیش رو قوموں نے قوانین الہی کے خلاف ورزی کے نتائج سے بچنے اور انبیاء علیہم السلام کی دعوت کو ناکام کرنے کے لیے کیسی کیسی زبردست چالیں چلیں، اور یہ بھی دیکھ چکے تھے کہ اللہ کی ایک ہی چال سے وہ کس طرح مات کھا گئے، مگر پھر بھی تم حق کے خلاف چال بازیاں کرنے سے باز نہ آئے اور یہی سمجھتے رہے کہ تمہاری چالیں ضرور کامیاب ہوں گی۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا۔ تفسیر اس جملے میں کلام کا رخ بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، مگر دراصل سنانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کو مقصود ہے۔ انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے پہلے بھی اپنے رسولوں سے جو وعدے کیے تھے وہ پورے کیے اور ان کے مخالفین کو نیچا دکھایا، اور اب بھی جو وعدہ وہ اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہا ہے اسے پورا کرے گا اور ان لوگوں کو تہس نہس کر دے گا جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، ڈراؤ انہیں اس دن سے جب کہ زمین اور آسمان بدل کے کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے۔ تفسیر اس آیت سے اور قرآن کے دوسرے اشارات سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت میں زمین و آسمان بالکل نیست و نابود نہیں ہو جائیں گے، بلکہ صرف موجودہ نظام طبعی کو درہم برہم کر ڈالا جائے گا۔ اس کے بعد نفخہ سور اول اور نفخہ سور آخر کے درمیان ایک خاص مدت میں، جسے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، زمین اور آسمان کی موجودہ حیت بدل دی جائے گی اور ایک دوسرا نظام طبیعت
دوسرے قوانین فطرت کے ساتھ بنا دیا جائے گا۔ وہی عالم آخرت ہوگا۔ پھر نفخہ سور آخر کے ساتھ ہی تمام وہ انسان جو تخلیق آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہوئے تھے از سر نو زندہ کیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے۔ اسی کا نام قرآن کی زبان میں حشر ہے، جس کے لغوی معنی سمیٹنے اور اکٹھا کرنے کے ہیں۔ قرآن کے اشارات اور حدیث کی تصریحات سے یہ بات ثابت ہے کہ حشر اسی زمین پر برپا ہوگا، یہیں عدالت قائم ہوگی، یہیں میزان لگائی جائے گی اور قضیہ زمین برسر زمین ہی چکایا جائے گا۔ نیز یہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ ہماری وہ دوسری زندگی جس میں یہ معاملات پیش آئیں گے محض روحانی نہیں ہوگی، بلکہ ٹھیک اسی طرح جسم اور روح کے ساتھ ہم زندہ کیے جائیں گے جس طرح آج زندہ ہیں، اور ہر شخص ٹھیک اسی شخصیت کے ساتھ وہاں موجود ہوگا جسے لیے ہوئے وہ دنیا سے رخصت ہوا تھا۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہو جائیں گے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوں گے۔ سرابیلہم من قطران، تارکول کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے۔ تفسیر: بعض مفسرین نے قطران کے معنی گندھک اور بعض نے پگھلے ہوئے تانبے کے بیان کیے ہیں، مگر در حقیقت عربی میں قطران کا لفظ دفت، قیر، رال اور تارکول کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے ہوئے ہوں گے۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر متنفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ، یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، اور یہ بھیجا اس لیے گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے ان کو خبردار کر دیا جائے۔ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور وہ جان لیں کہ حقیقت میں خدا بس ایک ہی ہے۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں۔